السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم جن منتخب آیات قرآن کی تفسیر کریں گے اس کی ابتدا چوتھے سپارے سے ہوتی ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 102 سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر قرآن کی تفسیر کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی مستقل تفسیر نہیں بہت کوئی مفسر تفسیر ہے، یہ بس چند منتخب آیات کی تفسیر ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے۔ اگر ہم پورے قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کریم کی وہ منتخب آیات جس کا تعلق میرے اور آپ کے عقیدے سے، نظریے سے، شعور سے، ادراک سے، کم سے کم ہم انہیں فوکس کر لیں تاکہ ہمارا ایمان بن جائے۔ صحابہ کہا کرتے تھے نا، ہمارے تبلیغی ساتھی اس کو بڑا نقل کرتے ہیں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں سے ایمان کے پورشن کو پہلے سیکھا اور قرآن کے باقی پورشن کو بعد میں سیکھا، وگرنہ وہ ایمان جو قرآن کے بغیر ہے اس پہ تو لعنت پڑتی ہے، بھائی وہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ایک اچھے قول کا غلط مطلب لے کر ہم نے اس قول کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کا مطلب یہ ہے، ہم نے سب سے پہلے قرآن کے اندر جو ایمان کا پورشن ہے، عقیدے اور نظریے کا، پہلے ہم نے اسے سیکھا، باقی قرآن کی جو تفصیلات ہیں وہ بعد میں سیکھی۔ تو بس یہی پیش نظر ہے میرے اس پورے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کہ میں ان آیات کو فوکس کر سکوں جن کے بارے میں عوام الناس میں کوئی غلط فہمی ہے، یا عوام الناس کو ان آیات کو فوکس کرنا چاہیے اپنے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے۔ تو آیت نمبر 102 آل عمران پہ بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت حالت اسلام پہ آنی چاہیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، تفریقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی ہم سب کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے دین سے جڑ جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمارے تعلق کی بنیاد، ہماری محبت کی بنیاد، ہماری حمیت کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے درمیان سب سے بڑا رشتہ ہے۔ قومیت کے رشتے، کاروبار کے رشتے، ملازمت کے رشتے، دوستی کے رشتے، خونی رشتے، یہ سب پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ سب سے آگے اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ جب تک ہم اس رشتے کو آگے نہیں رکھیں گے، باقی رشتے بھی ہم نبھا نہیں سکتے۔ دراصل اس کے اندر جو میرا اور آپ کا جو مشترکہ رشتہ ہے نا، اس کو اللہ نے فوکس کیا ہے۔ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اگر آپ نے بھی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، میں نے بھی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو ہمارے درمیان تو اتحاد خود بخود قائم ہو گیا، کیونکہ نقطہ اتحاد ایک ہے، وہ اللہ کا دین۔ جب نقطہ اتحاد ایک ہو گیا، پھر مہاجر انصار میں فرق ختم ہو گیا، عربی عجمی میں فرق ختم ہو گیا، اونچ نیچ ساری ختم ہو گئی۔ ہاں، اونچ نیچ ایک ضرور رہے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے۔ تو آیت نمبر 102 آل عمران پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ آگے میں چلتا ہوں آل عمران ہی کی آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت موجود رہنی چاہیے، امۃ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائے،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی طرف، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دے اور بھلائی سے برائی سے روکے، خیر کی طرف بلائے۔ ایک جماعت مستقل طور پر تمہارے اندر یہ موجود ہونی چاہیے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک مستقل فریضہ ہے، فرد کی سطح پر بھی، معاشرے کی سطح پر بھی، گھرانے کی سطح پر بھی، ریاست کی سطح پر بھی، قیادت کی سطح پر بھی، سیاست کی سطح پر بھی۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں جو اسی سے ریلیٹ ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آگے آیت ہے 110 آل عمران ہی کی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا، نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری شان یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور سب سے بڑی شان تمہاری یہ ہے تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں خیر امت کہا گیا، ہمارا کام، ہمارا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرات محترم، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری دوہری ہے، ہم نے صلاح کا کام بھی کرنا ہے، اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گرد و پیش کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یاد رکھیے، انفرادی تبلیغ فرض عین ہے نماز کی طرح، انفرادی تبلیغ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اور جو اجتماعی تبلیغ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں نے بچپن میں مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا تھا راونڈ میں، غالباً عالمی اجتماع کے موقع پر، شاید یاد آ رہا ہے، وہیں سنا تھا یا کیسٹ میں سنا تھا۔ بہرحال فرض کفایہ علی قدر الکفایہ ہوا کرتا ہے، یعنی ایک جملے میں سمندر سمو دیا حضرت پالمپوری نے، فرض کفایہ علی قدر الکفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا ہو جتنا اس فرض کو نبھانے کے لیے لوگ موجود ہوں، کفایت کر جائے۔ اب دعوت کا جو عمل ہے وہ اجتماعی دعوت، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی مثال آپ جنازے کے شرکاء سے نہ دیں، یعنی اس فرض کفایہ کو نبھانے کے لیے اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ اس فرض کو نبھا لیں۔ اب جنازہ فرض کفایہ ہے تو لامال اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ اس میت کا جنازہ پڑھ سکیں، اسے غسل دے سکیں، اس کی تجہیز و تکفین کر سکیں، سارا کچھ۔ اگر محلے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اب تبلیغ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کی تشبیہ جا کے نماز جنازے کی شرکاء سے تو نہیں دیں گے کہ 20 30 40 50 آدمی ہوں۔ تبلیغ کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے یہ فرض کفایہ، تو پھر علی قدر الکفایہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے پورے علاقے کی آبادی کو دیکھنا ہوگا، صوبے کی آبادی کو دیکھنا ہوگا، ملک کی آبادی کو دیکھنا ہوگا، پورے عالم کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے گھر سے شروع ہو کے عالم تک جو دعوت پہنچانی ہے، کیا دعوت دینے والے کافی ہیں؟ میرے خیال اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی گھر سے شروع کریں اور عالم سب تک پہنچ جائیں، اور پھر یہ دیکھیں دعوت دینے والے داعیان اللہ کتنے ہیں، کیا وہ کافی ہیں معاشرے کے لیے، گھرانے کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم ناکافی ہیں۔ اس لیے مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں کہ اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے، چند آدمی اس کو ادا کر لیں تو باقی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ بھائی چند آدمی اتنے ہونے چاہیے نا کہ کافی ہو جائیں، تو یہاں تو کافی ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس وقت پوری امت اجتماعی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گناہگار ہے۔ کیوں؟ اتنے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو صحیح معنوں میں بلائیں، اتنے لوگ نہیں ہیں، کم ہیں۔
اس کو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ریاست نوٹ کرتی ہے آبادی کتنی بڑھ گئی ہے، پھر اس کے مطابق دیکھتی ہے تعلیمی ادارے کتنے ہیں، آبادی کے تناسب سے دیکھتی ہے ہاسپٹلز کتنے ہیں، آبادی کے تناسب سے دیکھتی ہے کہ روڈز کتنے ہیں، آبادی کے تناسب سے دیکھتی ہے پارکس کتنے ہیں، آبادی کے تناسب سے ہی زندگی کے تمام بنیادی ضروریات، سہولیات، بلکہ تعیشات کو بھی دیکھتی ہے. آبادی کے تناسب سے دیکھتی ہے. تو اس لیے اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو بھی آبادی کے تناسب سے دیکھنا ہوگا. آبادی کے تناسب کے حوالے سے داعیان اللہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، باقیوں پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آبادی کے لحاظ سے داعیان اللہ اتنے موجود نہیں ہیں تو پوری امت اس گناہ کا شکار ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس وقت پوری امت اجتماعی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گناہ کا شکار ہے کہ نہیں؟ جب میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو کسی خاص جماعت کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہا، ایک اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ بھی دیکھیں جو دعوت دیتے ہیں ان میں اہلیت کتنی ہے، پھر یہ بھی دیکھیں جن میں اہلیت ہے وہ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں. ان میں سے تو اکثریت فضائل کے اوپر بند ہو چکی ہے، مسائل پہ آنے کے لیے تیار نہیں، اور جو مسائل پہ آتی ہے وہ بھی صرف فتویٰ سنانے کے اوپر بند ہو چکی ہے. ہاں جی، یہ سوال یہ جواب، یہ سوال یہ جواب. میں تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو اس کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں. ایک تو بہت بڑی تعداد یہ اہل ہی نہیں ہے، جو اہل ہیں وہ فضائل پر بند ہیں، جو فضائل سے اٹھتے ہیں وہ مسائل پر آ جاتے ہیں. چھوٹے بہت دینی مسئلے، طہارت کے، نماز کے، روزے کے، موسم کے حوالے سے آپ کو مسئلے بتا دیے، جیسا سیزن ہے ویسے مسئلے بتا دیے. لیکن مسائل سے اٹھ کے بھی بہت بڑا کام ہے. وہی کام ہے جو کوہ صفا پہ سب سے پہلے آپ نے جس کی بات کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو. نظریہ، عقیدہ، ایمان. آج ایمان پر کتنے تابڑ توڑ حملے ہیں. ان تابڑ توڑ حملوں کے مقابلے میں ہم تیار کتنے ہیں، بس یہ دیکھ لیں ہم مقابلہ کتنا کر رہے ہیں. میرے بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ فلاں شخص گن مچا رہا ہے، فلاں شخص گن مچا رہا ہے، آپ جواب دیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی حسن ظن پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حضرات محترم اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. کل تک یہ وسائل ہمارے پاس موجود نہیں تھی. آج جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ دے دیا، مجھے ہمیں دے دیا. انشاءاللہ اللہ اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہم اقامت دین کا کام کریں گے. ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اقامت دین کے لیے، ہماری موت آئے اقامت دین کے لیے، ہمیں غیرت آئے تیرے دین کے لیے، ہماری حمیت بیدار رہے مولا کریم تیرے دین کے لیے. میں نے اللہ سے یہی تمنا کی ہے، یہی خواہش کی ہے، اللہ مجھے دین پر زندہ رکھے اور اللہ مجھے دین پر شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہی تو زندگی، باقی کیا ہے؟ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا. تو حضرات محترم فرض کفایہ پورا نہیں ہو رہا، علی قدر الکفایہ نہیں ہے، داعیان اللہ کی ضرورت ہے. آج ریاست یہ تو دیکھتی ہے آبادی بڑھ گئی، ڈاکٹرز کم ہیں، آبادی بڑھ گئی، انجینئرز کم ہیں. وہ ریاست یہ کیوں نہیں دیکھتی آبادی بڑھ چکی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے کم ہیں، داعیان اللہ کم ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتی؟ کیونکہ ریاست کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. زبانی حد تک تعلق ہے، عملی تعلق نہیں ہے. ریاست کا عملی تعلق ہو تو وہ سود کے معاہدات کرے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، آئلی قوانین کافرانہ بنائے. حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. ہمارا تو یہ سلسلہ ہے. ہم تو دوغلے ہیں، ہم منافق ہیں. خیر بات بہت آگے نکل گئی. میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، بطور مسلمان ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، ہم نے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے،
ہم نے اپنے گھر کی اصلاح بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے دوستوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے جو دکاندار ساتھی ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، جو میرے ملازم ساتھی ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے بڑوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے چھوٹوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ دعوت کا کام تو بڑا عظیم ترین کام ہے۔ تو یہ دوہری ذمہ داری، آج مسلمان ناکام اس لیے ہے اسے اپنی دوہری ذمہ داری یاد نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے حلال کمائی کر لی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، سال کے ایک بعد بڑی مشکل سے زکوٰۃ دے دی ہے، بس میرا فریضہ پورا ہو چکا ہے، بس اب تو جنت کا میں حقدار ٹھہرا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بطور مسلمان میرے اور آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنی بھی اصلاح، اپنے گرد و پیش کی بھی اصلاح۔ اس کے بغیر دین کو غلبہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آگے کچھ آیات آ رہی تھی، وہ میں پہلے ہی اس کا ترجمہ کر دوں۔ آل عمران کی 135 آیت ہے، یا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ ایک شرط لگا دی، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سر بلندی کو مشروط کر دیا ہے ایمان کی حقیقت سے، ایمان کی صورت سے نہیں۔ ہماری ایمان کی صورت تو ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتی بھائی، ہماری ایمان کی صورت تو دین کے لیے غیرت اور حمیت پیدا نہیں کرتی ہمارے اندر۔ ماں کو گالی دے غیرت آ جاتی ہے، باپ کو گالی دے غیرت آ جاتی ہے، صحابہ کو گالی پڑے غیرت نہیں آتی، نبی کے خاکے بنائے غیرت نہیں آتی۔ ہماری ایمان کی صورت تو ہمیں نماز کے لیے نہیں اٹھاتی، ہمیں روزہ نہیں رکھوا سکتی۔ اللہ کو ہماری ایمان کی صورت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو ہماری ایمان کی حقیقت مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو ایمان کی صورت سے ایمان کی حقیقت کی طرف سفر کرنا شروع کر دو۔ اور یہ ایمان کی حقیقت صحابہ کو حاصل تھی، صحابہ کی شان آپ کے سامنے، اب اس پر بات کا موقع نہیں۔ اور اسی سے ریلیٹ کرتی دوسری آیت جو میں نے آگے بیان کرنی تھی وہ بھی میں ابھی بیان کر دوں۔ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ثابت قدمی دکھاؤ، اطاعت کے اوپر صبر دکھاؤ، ڈٹ کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ۔ اصبروا علی الطاعہ وصابروا، دشمن کے مقابلے میں بالکل اپنے آپ کو تیار رکھو، ڈٹ جاؤ۔ صابروا کے اندر الفاظ زیادہ ہیں، معنی میں شدت بھی زیادہ ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں معنی میں شدت زیادہ آ جاتی ہے۔ صبر ہے، صبر میں آپ کا صبر آپ کرتے ہیں تو یعنی نیکی کے اوپر جمتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ صابرو کے اندر دشمن سامنے ہے، میدان جنگ میں شدت کی جنگ، گمسان کی لڑائی ہے، وہاں اپنے پاؤں کو جما کے رکھنا اور ایک دوسرے اپنے ساتھیوں کو تھام کے رکھنا، یہ ہے وصابرو، اسے کہتے ہیں مصابرہ۔ یہ صبر کی اس سے بھی اعلیٰ ترین سطح ہے مصابرہ، کہ جنگ ہو رہی ہے، گمسان کی جنگ ہے، آپ اپنے آپ کو بھی تھام کے رکھتے ہیں، ساتھیوں کو بھی تھام کے رکھتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں شدید ترین جنگ کے موقع پر، یہ ہے وصابرو۔ تو اب یہ صرف جنگ کے حالات پہ صادق نہیں آئے گی، پوری آیت کو دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں، الفاظ کے عموم کو دیکھیں۔ ایمان والو نیکی پر جم جاؤ، وصابرو، اس سے بھی اٹھ کے اوپر تمہارے سامنے مد مقابل آ جائے اس کے سامنے بھی ڈٹ جاؤ، کوئی بھی صورتحال ہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، ورابطو، ایمان والو مد مقابل کے سامنے چکنے رہو۔ رابطو، رباط، لا الہ الا اللہ، ایک صحابی کا مشہور قول ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور حضرت ندوی کی کتابوں کو تو میں زمانہ طالب علمی سے ہی پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے بہت استفادہ کیا حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے اپنے ایک کتاب میں لکھا، ایک صحابی کے حوالے سے، مجھے ابھی نام پوری طرح یاد نہیں، انتم فی رباط دائم،
لوگوں تم ہمیشہ کے لیے محاذ کے اوپر ہو، چکنے رہو۔ مسلمان ہوتے ہی چکنا، تو ورابطو کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ یہ بالکل وہ نقشہ ہے، گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ مورچے کے اندر ہیں، اور مورچے کے اندر ڈٹے بھی ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے دشمن پر نظر رکھتے ہوئے چکنے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے ورابطو۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ ایمان والو، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نیکی پر بھی جمنا ہے، مد مقابل کے سامنے بھی ڈٹنا ہے، اور تمام فتنوں کے مد مقابل چکنا رہنا ہے۔ یہ ہے تین لفظ، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ صبر کرنا ہے، نیکی پر جمنا ہے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، وصابروا دشمن کے مقابلے میں ڈٹنا ہے، ورابطوا اسلام کے حوالے سے جتنے بھی فتنے اور نظریاتی جنگ کی یلغار ہو رہی تمہارے اوپر، ان سب کے سامنے ڈٹنا بھی ہے اور چکنا رہنا ہے کہ کوئی فتنہ تمہارے اندر داخل نہ ہو سکے، تمہارے کسی فرد کو گمراہ کر کے نہ رکھ دے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہونی چاہیے، وہ چکنے رہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم چکنے ہیں؟ کیا ہمارے اندر صبر ہے، نیکی پر جمنا ہے؟ کیا دین کی بات ہم مد مقابل کے سامنے ڈٹتے ہیں؟ نہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے، نہ بھی کہتے ہوں تو پہلے صورتحال یہ تھی، اچھا جی دین کے لیے نہیں ڈرتے، اپنی عزت کے لیے ڈرتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم نے اپنی زندگی میں وقت بھی دیکھ لیا، لوگ اپنی عزت اور غیرت کے لیے بھی نہیں ڈرتے۔ بیٹیاں کیسا لباس پہنتی ہیں، میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، دینداروں کی بیٹیاں ایسی لباس پہنتی ہیں، دیندار باپ نظر اٹھا کے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے لباس ہی ایسا پہنا ہوتا ہے کہ وہ بے لباس نظر آتی ہے۔ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ چار لفظ آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ نیکی پر جم جاؤ، صبر کرو، مد مقابل کے سامنے ڈٹ جاؤ، جتنے فتنے آ رہے ہیں ورابطوا ان کے مد مقابل تمہیں چکنا رہنا ہوگا، واتقوا اللہ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے، تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ زندگی کی کامیابی کے اصول ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ خود حلال کما لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ذمہ داری پوری ہو گئی، بچیوں کی شادی کر دی، بچوں کی شادی کر دی، الحمدللہ جی تمام فریضوں سے میں سبک دوش ہو چکا ہوں، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی، اب ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے۔ مسلمان کتنی غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے، اسے اپنی دوہری ذمہ داری بھول چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں نے حلال کھا لیا، میں نے بچوں کی شادی کر دی، میں نے بچیوں کی شادی کر دی، میں نے حلال کما لیا، کھا لیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب بس میں نے گھر سے مسجد تک جانا، مسجد سے گھر تک آنا، بس۔ محترم سامعین، اگر اسلام اتنا ہی ہوتا نا، اسلام کبھی بھی مکے سے باہر نہ نکل سکتا۔ گھر سے مسجد تک آتے، مسجد تک گھر تک چلے جاتے، بس کافی تھا۔ مکے سے مدینے اسلام نہ جاتا، مدینے سے جزیرہ نما عرب میں نہ پھیلتا، عرب سے عجم میں نہ پھیلتا، عجم سے پوری کائنات میں ہر طرف نہ پھیل جاتا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی دوہری ذمہ داری کا احساس کیا، دوہری ذمہ داری کا احساس کیا۔ ان اللہ ابتعثنا، کیا شان تھی خیر القرون کی۔ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بغیر کسی جھجک کے کہتے تھے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ دائی کتنا بلند ہوتا ہے، دائی کی ذہنی بلندی عجیب بلندی ہوتی ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں، جبرن نہیں، جو چاہے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کے، دنیا کے تنگ مفہوم سے نکال کے دنیا کے وسیع مفہوم سے آگاہ کریں کہ صرف اپنے لیے نہیں جینا، صرف اپنے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ دوہری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پورے عالم تک پیغام پہنچانا ہے۔
پورے عالم کو سدھارنا ہے۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، مذاہب کی ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے دائرہ انصاف میں داخل کرنا۔ یہ تھی خیر القرون، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین، یہاں یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہمارا سنہرا دور تھا جب تک دوہری ذمہ داری کا احساس رہا، مسلمان راج کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کے اندر سے دوہری ذمہ داری کا احساس ختم ہونا شروع ہو گیا، مسلمان نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ جب دوہری ذمہ داری کا احساس ختم ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جرم کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے سے جرم کا احساس ختم ہو جائے اس معاشرے کو مٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ برائی کو برداشت نہیں کرتا، وہ معاشرے کے اندر برائی کو پنپنے نہیں دیتا۔ مسلمان معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے اس کے اندر برائی سر نہیں اٹھا سکتی، جیسے ہی سر اٹھاتی اس کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کی شان ہے۔ مسلمان معاشرے کی شان ہے کہ اس کے اندر اگر جرم ہو بھی جائے تو جرم کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے جرم ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے؟ مسلمان معاشرے کی شان ہوتی ہے اس کے داعیان الی اللہ بدی کو برداشت نہیں کرتے، میدان میں اترتے ہیں۔ اور مسلمان معاشرے کی شان ہوتی ہے جب اس کے خواص، اس کے علماء داعیان الی اللہ بدی کو روکنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو پھر عوام ان کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ ایسے نہیں کہتی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، مولوی صاحب آپ خود ہی جا کے لڑو، آپ خود ہی تبلیغ کرو، ہم تو گھر میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، حلال کما کے بچوں کو حلال کھلائیں، باقی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے اس میں برائی اپنی جڑیں پیدا نہیں کر سکتی۔ کسی نہ کسی وقت برائی سر اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرد کو، معاشرے کو، گھرانے کو، ریاست کو، سیاست کو، قیادت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ریاست اس بارے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، ریاست کبھی بھی اچھے حالات کا نہ سوچے۔ ریاست تمام انتظامات کرتی نہیں کرتی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نہیں کرتی، بلکہ اس آواز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی جدید مفکرین کے ذریعے بھی دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹائم تو کافی اوپر ہو رہا ہے، میں چند آیات پر اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آل عمران کی آیت نمبر ہے 144، وما محمد الا رسول، محمد اللہ نہیں ہے، رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، اگر رسول پہ موت آ جائے، او قتل، یا رسول قتل کر دیا جائے۔ یہاں ٹھہریے ذرا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ موت کا لفظ گالی نہیں ہے، موت مخلوق کی پہچان ہے۔ اللہ اپنے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ماتا، اور دوسرے مقام پر ہے انک میت، میرے نبی آپ نے بھی میت ہونا ہے، آپ پر بھی موت آنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، لوگوں پر بھی موت آنی ہے، لوگوں نے بھی مرنا۔ یہ موت کوئی گالی نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کرنا، یہ بھی کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے، غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، یہ بھی نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی پر موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، بلکہ ایک مقام پہ انشاءاللہ آئے گا، میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال ہوا، حتی اذا ہلکا، جب وہ ہلاک ہو گئے۔ ہمارے ہاں ہمارا اسلوب عجیب سا بن جاتا ہے اردو کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اسلام کی اصطلاحات کو اسی دائرے میں رکھے، تکلف میں نہ پڑے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، نہ ہلاکت گالی ہے، نہ ہلاکہ گالی ہے، نہ موت اور ماتا گالی ہے، نہ قتل اور قتلہ گالی ہے۔ یہ کوئی بیہودہ لفظ نہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں، اور یہ آداب کے خلاف بھی نہیں، ورنہ اللہ اپنے نبی کے لیے یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہ کرتا۔ افئن مات، اگر نبی پر موت آ جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھی پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ تو اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بندے پر موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ حیات کی طرح موت بھی اللہ کی تخلیق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا حیات کٹ جائے تو موت ہے، حیات کی نفی کے نام موت نہیں ہے، حیات اللہ نے الگ تخلیق کی ہے، موت کو اللہ نے الگ تخلیق کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی تخلیق کیا، حیات کو بھی تخلیق کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ موت کو تخلیق نہ کرتے تو کبھی بھی حیات کے بعد موت نہ آتی، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ نہیں پڑھتے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے، کسی نفس پر موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور موت کا وقت کتابا مؤجلا مقرر ہے۔ بس اس آیت پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اور یہ آیت کب پڑھی گئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوتے ہی امت کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام کی موت پہ ہوا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے بعض سے جذباتی ساتھی کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا اجتماع ختم نبوت پر ہو، اجماع ختم نبوت پر ہوا تھا۔ اجماع ختم نبوت پر نہ بھی ہو تو ضرورت تو خیر پیش نہیں آتی، کیونکہ اجماع تو ختم نبوت پر اجماع نہ بھی ہوتا، کیا کہتے ہیں، اجماع کی دلیل نہ بھی ہوتی تو ختم نبوت ثابت تھا قرآن سے حدیث سے، ٹھیک ہے، لیکن اجماع سے بھی ختم نبوت ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صحابہ کا اولین اجماع ختم نبوت پر نہیں ہوا بلکہ حضور کی موت پہ ہوا ہے۔ حضرت عمر جب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے ابھی حضور پہ موت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، منبر پر بیٹھے اور پھر آیات پڑھی، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ مات کا لفظ ابوبکر صدیق نے بھی استعمال کیا۔ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کان کھول کے سن لے، محبت پہ تو موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإنہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس پہ موت ہی نہیں آتی۔ پھر یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ نہیں رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، آپ پہ موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں ایسا لگا یہ آیت تو ابھی اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ لہو لہان ہوتے ہیں، ایسے میں آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نکلتی ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے۔ ٹھیک، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے نبی اس معاملے میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی، کسی کی توبہ قبول کر لے اتنے گناہوں جرم کے باوجود، یا سزا دے دے کیونکہ وہ ظالم ہے، مرضی اللہ کی چلے گی۔ اس لیے ایک مسکنسپشن تو یہ دور کر دیں کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے بددعا، نبی علیہ السلام نے کسی کو بددعا نہیں دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بددعا دی ہے، اور قرآن کی یہ آیت کا شان نزول پس منظر یہی ہے۔ آپ نے بددعا دی، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ میرا نبی نہ ایسا نہیں کرنا، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ کی مرضی توبہ قبول کر لے اتنے مکروہ جرائم کے باوجود، یا اللہ کی مرضی ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو عذاب دے دے، آپ کے اختیار نہیں ہے۔ ایک تو بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے بددعا دی ہے، اور دوسری بات یاد رکھیں، اختیار صرف اللہ کا ہے، ہدایت کسے دینی، ہدایت کسے نہیں دینی، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے،
اللہ نے انہی غزوہ احد کے اندر کہ جنہوں نے مسلمانوں کو، جن کفار نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، ان میں سے بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، توبہ قبول کر کے۔ اس لیے وہ صحابی جس کا ماضی کچھ بھی ہو، اگر اس کی توبہ قبول کر کے اللہ اس کے ایمان کو قبول کر چکے ہیں اور اللہ کے نبی اس کے ایمان کا اظہار کر چکے ہیں، تو اسی غیر نتھو پھتو کو اس صحابی پر انگلی رکھنے کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں گی جو کسی صحابی پر تنقید کرے، اس کے قلم کو توڑ دیا جائے گا جو کسی صحابی پر تنقید کے لیے چلے۔ یہ بات مسلم معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جانثاروں کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کوشش کرے ان کے خلاف۔ یہ مسلمان معاشرے کی شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے یاروں کے خلاف ایک بات برداشت نہ کر سکے، لیکن افسوس دشمن تو دشمن، بعض اپنے نادان دوستوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا صحابہ پر تنقید کر کے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ آل عمران پہ کچھ منتخب آیات پہ ہماری بات ہو گئی، سورۃ النساء کی ایک دو آیات پہ بات کر کے میں انشاءاللہ اختتام کی طرف جاؤں گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے لیے قوام ہیں، سربراہ ہیں، کفیل ہیں۔ قوامیت، اس میں گھر کی نگرانی، نگہبانی اور سربراہی بھی آ گئی۔ قوامیت، اس میں گھر کی کفالت بھی آ گئی کہ مرد کفیل ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس نے نان و نفقہ چلانا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کلیئر ہے کہ مرد قوام ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا درجہ عورتوں سے بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ غیروں سے کیا گلہ کریں، اپنے بعض لوگ، خیر مرد تو شاید میں نے کسی کو نہیں سنا، میں نے خاتون کو سنا جو کیا کہتے ہیں دین پہ لیکچر بھی دیتی ہیں، اچانک ان کا لیکچر میرے سامنے سے گزرا تو اسی پہ دے رہی تھی، کہتے نہیں مرد اور عورت برابر ہیں۔ وہ کپل کی تشبیہ دے رہی تھی کہ دیکھو نا جوڑا بنایا، اب جوڑا جو ہے وہ کوئی فرق ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھو بالکل برابر ہوتے ہیں۔ تو میری ہنسی چھوٹی، یعنی وہ عورت دیندار ہونے کے باوجود فیمینزم اس کے اندر سے نہیں نکلا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا درجہ بلند ہے عورتوں کے اوپر، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ جوڑا کہہ کے، کپل کہہ کے، کہتے جی جوڑا دیکھیں، جو جوڑا ہوتا ہے وہ بالکل برابر سرابر ہوتے ہیں۔ کیا مثال دی! تو چلو میں انہی کی مثال پہ آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں، برابر سرابر ہوتے ہیں، اس میں ایک دایاں بھی ہوتا ہے نا، ایک بایاں بھی ہوتا ہے، تو دایاں افضل ہے کہ بایاں افضل ہے؟ دایاں ہاتھ افضل ہے، بایاں افضل ہے؟ تو خیر ان عقلی جوابات کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو دین کی دعوت کے لیے اٹھتے ہیں اور کئی دفعہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کان کھول کے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری دے دی ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی کیوں دی اللہ نے؟ آپ ہوتے کون اللہ سے پوچھنے والے؟ اللہ کہتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی میں نے دے دی۔ کیسا حاکمانہ جواب ہے اللہ کا! اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے دیندار بھی آئیں گے، ایسے برقع پوش خواتین بھی ہوں گی، برقعے پہ رہتے ہوئے لیکچر بھی دیں گی، اور جہاں عورتوں کی بات آئے گی وہاں وہ ڈی ٹریک ہوں گی، پٹری سے اتر جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حاکمانہ جواب دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے لیے قوام ہے، ان کے گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے اور ان گھروں کی کفالت کا ذمہ دار مرد ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کہتا میری مرضی، میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتا ہوں، میں نے دے دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات پہ فضیلت نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت نہیں دی؟ کرے نا ذرا اعتراض۔
یہاں تو اعتراض نہیں سوچتا. خود انسانوں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے فضیلت نہیں دی؟ عالم کو جاہل پر فضیلت نہیں دی؟ امتی پر نبی کو فضیلت نہیں دی؟ تو پھر ان فضیلتوں پر بھی اعتراض کریں. خدا کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. خدا نے صاف کہہ دیا میری مرضی، میں نے دے دی. یہ ہے حاکمانہ جواب. اب اللہ اگلا جواب حکیمانہ دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اللہ کہتے ہیں چونکہ مرد خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر، عورت کے اپنے کھانے کی ذمہ داری بھی عورت کے اوپر نہیں. اس لیے بھی چونکہ یہ کفیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفیل کا درجہ بڑھا رکھا. اللہ کا ایک حاکمانہ جواب ہے اور ایک حکیمانہ جواب ہے. اور ان دونوں جوابوں پر اس وقت مغرب کے شیطان کا حملہ ہے. مغرب کیا کہتا ہے ایسی آیات کے مقابلے میں؟ کہتا ہے سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ عورت کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. یہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی، مذہب فیصلہ نہیں کرے گا. سوسائٹی نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیا سٹیٹس دیا جائے کیا نہ دیا جائے، کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے. اور پھر ایسے لوگ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں جی کانسنسس ہے، قرآن میں کانسنسس کا ذکر ہے. اللہ تمہیں ہدایت دے. قرآن میں شیطانوں کے کانسنسس کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں مسلمان فقہا کے کانسنسس کا ذکر ہے، اہل ایمان کے کانسنسس کا ذکر ہے، اجماع کا ذکر ہے. شیطانوں کا نہیں ہے کہ شیطان اجماع کریں، شیطان کانسنسس کریں تو غلط بات صحیح ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کہتا ہے میری مرضی. تو حاکمانہ جواب پر آج کا حملہ کیا ہے؟ سوسائٹی فیصلہ کرے گی، دین فیصلہ نہیں کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ جواب ہے اس پر بھی حملہ ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. یہ ایک حکیمانہ جواب ہے. اللہ کہتے ہیں چونکہ مرد خرچ کرتا ہے، وہ کفیل ہے، وہ ذمہ دار ہے، تو لہٰذا میں نے کفیل کا درجہ بڑا کر دیا. اس سے جس کی کفالت کی جا رہی اس سے میں نے اس کا درجہ بڑا کر دیا. مغرب کے شیطان کا اس پر بھی حملہ ہے. وہ عورت کو طاقتور کرنے کے لیے اس کو معاشی میدان میں اتار رہا ہے. عورت خود کمائے، خود کھائے، خود پیے. وہ کسی کا سہارا، وہ کیوں کسی کا سہارا لے؟ وہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہو؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کو. نہیں، اللہ نے عورت کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساخت ایسی رکھی، عورت کے احکامات ایسے رکھے ہیں کہ وہ مرد کا سہارا لے. وہ مرد چاہے باپ ہو، وہ مرد چاہے بھائی ہو، وہ مرد چاہے شوہر ہو، پیچھے سہارا لے مرد کا. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا تقدس ایسا رکھا ہے کہ اس کے منہ میں جو نوالا جاتا ہے وہ بھی اس نے خود نہیں کمانا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو ملکہ عالیہ بنا دیا ہے. اور آج کی عورت حقوق کے لیے ملکہ عالیہ کی سطح سے اتر کے لونڈی بن رہی ہے. لونڈی. خدا کی قسم، دور نبوت میں لونڈی کو جو تقدس حاصل تھا نا، آج کی نام نہاد آزاد عورت کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے. لیکن آج کی نام نہاد عورت جس کو اللہ نے ملکہ بنایا، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، ساس کی شکل میں، اور اس کو اتنے عظیم ترین رشتے دیے. باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ٹھیک ہے، بیٹے کا رشتہ، شوہر کا رشتہ. یہ چار مضبوط ترین رشتے دے کے اس کو حصار میں بن کے یہ رکھا کہ کوئی اس کی عزت اور عفت پر آنچ نہ آنے پائے، کوئی آنچ نہ آئے. کتنا مضبوط ترین حصار اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گرد باندھ دیا کہ اس نے اپنے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے، کھانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی. تگ و دو سے مراد باہر کی کوئی کمائی نہیں کرنی، ملازمت نہیں کرنی. اور پھر اس کی عفت کے ساتھ چار بڑے رشتے جوڑ دیے. باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ. اس مضبوط ترین قلعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بٹھا دیا. اور آج کی کم عقل عورت اس مضبوط ترین قلعے کو میں شگاف ڈال کے باہر آنا چاہ رہی حقوق کے نام پر. اور بننا کیا چاہ رہی ہے؟ لونڈی. ٹیشو پیپر. ٹیشو پیپر کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے، وہ بھی کوئی ری سائیکل ہو جاتا ہے. یہ بڈھی کھرتوت ہو جائے ری سائیکل بھی نہیں ہوتی. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے.
اور یہ عورت حقوق کے نام پہ کیسے ڈی ٹریک ہو رہی ہے، کس مقام پہ اتر رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے کی اکثر عورتیں ایسے نہیں ہیں. یہ چند گندے کیڑے، ہم جنس پرست، ہیجڑے، خسرے، خواجہ سرا، یہ خواجہ سرا بھی نہیں اصل، انشاءاللہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے. یہ میدان میں عورتوں کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے عورتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بہنیں سن لیں، ایسی عورتوں سے بھی آپ نے پردہ کرنا ہے. اسلام میں عورت کے لیے پردہ صرف مرد سے نہیں ہے، ان عورتوں سے بھی پردہ ہے جو اس کماش کی، اس سطح کی ہوتی ہیں. اسلام اتنا مقدس مذہب، اس نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اس نے جو نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنا ہے اس کو بھی اس نے خود کما کے نہیں لانا. اسے باپ نے کھلانا، اسے بھائی نے کھلانا، اسے بیٹے نے کھلانا، اسے شوہر نے کھلانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے بیت المال نے کھلانا ہے. یہ حکومت کی، ریاست کی، سیاست کی، قیادت کی، معاشرے کی، فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت مجبور نہ ہو، ملازمت کی کے لیے مجبور نہ ہو، اس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے ساری بیسک نیڈز مل جائیں. اس سے بڑھ کر عورت کو کیا چاہیے؟ اور آج عورت اپنے حقوق کے نام پر کیا گل کھلا رہی ہے. لا الہ الا اللہ. تو وہ بما انفقوا من اموالہم، اللہ کہتے ہیں میں نے اس مرد کا درجہ اس لیے بھی بڑھایا کہ وہ کفیل ہے. تو کفیل کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس سے جس کی وہ کفالت کرتا ہے. تو مرد، مغرب کے شیطان نے اس پر بھی حملہ کر دیا کہ مرد کفالت کیوں کرے، عورت خود کمائے. یہ کتنا بیوقوفانہ حملہ ہے، اور عورت اس حملے کا شکار بھی ہو رہی ہے. اب اس حملے کا شکار ہو کے دوہری ذمہ داری سے تو وہ نکل نہیں سکتی. دفتر جاتی ہے، دفتر جانے کے باوجود آخر ماں کی ممتا تو اللہ نے رکھی ہے نا، اب اس نے بچے بھی سنبھالنے. اسی ہماری ہائی کورٹ کے اندر ابھی ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خواتین جو بچوں کو لے کے آتی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک جگہ بنائی گئی ہے، شاید وہاں آیا وغیرہ کا بندوبست کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں کیا کہتے ہیں اپنی ملازمت کریں اور ان کے بچے وہاں ایک الگ جگہ پہ رہیں جن کو وہاں آیا سنبھالے. دیکھیں نا، آخر یہ ضرورتیں پیش آئی نا. فطرت کے خلاف جب بھی قدم اٹھائیں گے ایسا ہی ہوگا. فطرت کا قدم یہ ہے، فطرت یہ ہے عورت گھر پہ رہے، ملکہ بن کے رہے، مرد خون پسینہ ایک کر کے کمائی کر کے لا کے اس کو کھلائے، عورت باپ بیٹا شوہر بھائی کے مضبوط ترین حصار کے اندر رہے، پھر وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے. اب اگر ایک ایسی عورت گھر کی ذمہ داری نہیں سنبھالتی، نہیں میں نے استری نہیں کرنی، نوکرانی رکھ لو، میں نے ٹاکی نہیں دینی، میں نے کھانا نہیں پکانا، میں نے ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی، تو اس سے ناشکر عورت کون ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں. انشاءاللہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے، کیونکہ بعض مولویوں نے معاشرے کا دماغ خراب کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ ساس کی خدمت کرے، نہ وہ سسر کی خدمت کرے، شوہر بھی ترلے کرے تو چلو جی کچھ گزارا کر لے تو ٹھیک ہے. وہ عورت حضرت فاطمہ، وہ مولوی صاحب حضرت فاطمہ کی زندگی کو کیوں نہیں سامنے رکھتا؟ معاشرے کے سامنے رکھے نا، جرت ہے تو. حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام کرتی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑتے تھے، چکی چلاتی تھی. غلام لینے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی لخت جگر کو غلام نہیں دیا، لونڈی نہیں دی، تسبیحات دے دی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بیٹے یہ تسبیحات پڑھ لو، انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا، تمہارا کام اچھا چل جائے گا. لونڈی نہیں دی، ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. کیا حضور نہیں کہہ سکتے تھے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، علی اس پر گھر کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ یہ برقع پوش خواتین جو دین پر لیکچر دیتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں، ذرا اس پر بھی لیکچر دینے کی ہمت کریں نا. حضرت فاطمہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالتی تھی، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھیں. حضرت ابوبکر صدیق کتنے بڑے لینڈ لارڈ تھے، یعنی کتنے بڑے سرمایہ تھے. ان کی بیٹی جب ان کی شادی ہوئی، پتہ نہیں کتنے میل دور جا کے وہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتی تھی. انشاءاللہ میں اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھانے کے لیے صحابیات کی زندگی کو ضرور سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں اس وقت ڈی ٹریک ہو رہی ہیں، اور ان کو ڈی ٹریک کرنے میں ہمارے پاس میٹھے میٹھے مولویوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اب ایک دیندار عورت بھی اٹھ کے کہتی ہے میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں. اسے شرم آنی چاہیے کہ مرد سارا خون پسینہ ایک کر کے گھر کے اندر کمائی کر کے لاتا ہے، اور آپ اس کے لیے ہانڈیاں پکانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو.
اس کے حکم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے بارے میں کہا یہ قوام ہے، یہ کفیل ہے، یہ گھر کی ریاست کا سربراہ ہے، تو جب عورت کا ذکر آیا تو عورت کو کیا کہا؟ کیا انداز ہے اللہ کا؟ کہا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوا کرتی ہیں. دیکھیں نا، اگر ایک گھر کی ریاست کا سربراہ ہے تو اس کی تابعداری ہونی چاہیے نا. اب اللہ نے یہ نہیں کہا مرد گھر کی ریاست کا سربراہ ہے، اور ساتھ ہی عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا عورت اٹھ کے کھڑی ہو جائے کہ میرے اوپر کوئی حقوق عائد نہیں ہوتے، میں نے کھانا نہیں پکانا، میں نے استری نہیں کرنی، میں نے ساس سسر کے کپڑے نہیں دھونے، عورت کھڑی ہو جاؤ. یہ نہیں کہا گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے تو مقابلے میں کیا کہا؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوا کرتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مرد کی عدم موجودگی میں مرد کی جو امانتیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی امانت خود عورت کی عزت اور عفت ہے، اس کی حفاظت کرتی ہیں. اب میاں بیوی انبن تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس انبن کو ختم کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فالصالحات واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. چونکہ گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے تو اس کو کہا گیا کہ جب تمہیں اس کی نافرمانی کا خوف پیدا ہو، نافرمانی کا خوف، کان کھول کے سن لیں، نافرمانی کا خوف. جو عورت مرد کی جائز خواہش کو پورا نہیں کرتی، اس کے بسترے پہ نہیں آتی، رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے. یہ مرد کتنا بڑا درجہ ہے. عورت نفل روزہ بغیر اپنے مرد کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی، یہ مرد کا رتبہ ہے. تو اگر گھر کے اندر حالات خراب ہو جائیں اور کہا گیا کہ میاں کو اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، نافرمانی کا خوف ہے، فعظوہن، اس پہلے سب سے پہلے یار واض و نصیحت سے کام لے لو، سمجھاؤ اسے. وہجروہن، دوسرے نمبر پہ پھر بھی وہ نہیں سمجھتی، اکڑ خان بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بستر علیحدہ کر لو، ٹھیک ہے، تو اسے قدر آ جائے گی تمہاری. دریا کے پاس بیٹھے کو پانی کی قدر نہیں آتی، بستر علیحدہ کر دو اس سے. پھر بھی نہیں سمجھتی، کا وضربوہن، پھر ذرا اس کی پٹائی کر دو. یہ پٹائی کوئی برا لفظ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن جو بات کرے اس کے سینہ کھول کے اس کی بات کریں. عورت کو سمجھانے کے 3 ہی طریقے قرآن نے بتائے ہیں، نصیحت کریں، نہیں بستر الگ کریں، نہیں تو مناسب طریقے سے اس کی طرف پٹائی بھی کر دیں اس کی. وضربوہن فإن أطعنكم، اب اگر وہ تمہاری بات مان لے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، بس اب پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑنا، کوئی بہانے تلاش نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ مرد کے ہاتھ میں آپ کڑا باندھ دیں، کوئی سیم باندھ دیں، فوراً تھانے پہنچ جائیں، کورٹ کچہری پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا بندے کو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گھریلو معاملات گھر کے اندر رہیں، خاندان کے اندر رہیں. اس لیے کہا کہ پھر بھی آپس میں نباہ نہ ہو سکے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک مرد کے گھرانے خاندان کی طرف سے ایک حکم آ جائے فیصلہ کرنے والا، اور ایک عورت کے خاندان میں سے آ جائے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اب اگر یہ دونوں اصلاح، اگر ان کی نیت ہے اصلاح کی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کیا کہتے ہیں، معاملہ سدھار دیں گے. وہ کون سے دو؟ یہ بات یاد رکھیے. میاں بیوی بھی اصلاح چاہتے ہیں. ایک جو فریقین مقرر ہوئے ہیں، ایک مرد کے خاندان میں سے اور عورت کے خاندان میں سے، ان کی نیت بھی درست ہے، وہ بھی چاہتے کہ میاں بیوی مل جائیں. یہ ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے. جو ثالث ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اصلاح ہو، اور میاں بیوی بھی چاہتے ہیں اصلاح ہو، تو انشاءاللہ اصلاح ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر راہ نکل آئے گی. لیکن اگر میں نہ مانوں والی پالیسی ہو ثالث میں سے کسی ایک کی، یا میاں کی یا بیوی کی، تو پھر اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور اگلی آیت یہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ. اس آیت کا پہلی آیت سے کیا جوڑ ہو گیا؟ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تبھی میاں بیوی کا رشتہ آپس میں مضبوط ہوگا. اللہ ہمیں ان رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 5:30 پر ہی دوبارہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی.
تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ